إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ آج کل کے حالات میں جب ایک چھوٹی خبر بھی جھٹ پٹ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، امت مسلمہ کو جس اتحاد، جس الفت، جس محبت کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں اللہ کے احکامات سے قرآن حکیم بھرا ہوا ہے، احادیث نبویہ میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سارے مل کر، یعنی کتاب اللہ کو، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، یعنی قرآن ہی وہ اللہ کی حبل المتین ہے جس کے لیے اس نے کہا کہ اس کو پکڑ لو۔ اسے بنیاد بنا کر جو فروعی اختلافات ہیں وہ چونکہ انسان مختلف ہیں، ان کی اپروچ مختلف ہے، ان میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کلام میں بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف دلائل بھی دیتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر وکیلوں کا محکمہ ختم نہیں کر دیا گیا، اپنی اپروچ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ طے کیا جانا ضروری ہے کہ اصل کیا ہے اور ایسیسریز کیا ہے۔ ایک ہے آپ کی گاڑی اور ایک ہے زینت السیارات، آپ اس کو مزین کرتے، کسی کے شیشے کے سامنے کنگرو لٹک رہا ہے، کسی کا نہیں لٹک رہا، اس سے گاڑی ہونے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کسی نے آیت الکرسی لٹکائی ہوئی ہے، کسی نے فٹ بال لٹکایا ہوا ہے، کسی نے خوشبو والا لٹکایا ہوا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے گاڑی کے؟ اسی طرح دین کا معاملہ ہے، یہ جو تقوی ہے یہ بالکل زینت السیارات کی طرح ہے، ہر بندے کا اپنا مختلف ہے، اس کا لیول مختلف ہے، اس کے حالات مختلف ہیں، اس کا تقوی اپنے حالات کے اندر تو موجود ہے، لیکن جب اس کا پالا دوسری جگہ پڑتا ہے تو اس کا تقوی غائب ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، یہ بغیر دیکھے کہ اس کے احوال کیا ہے۔ اے سی میں سے جب کوئی افسر باہر نکلتا ہے سردی کا مارا ہوا کولنگ کی وجہ سے، تو دھوپ میں کھڑا ہو جائے، وہ جو دھوپ میں گرمی میں جل بھون رہا ہے پسینے سے کپڑے، وہ کہتا ہے پاگل ہے وہ، انگریز باہر نکل کے کھڑا ہو گیا دھوپ میں۔
اس کے اپنے حالات ہیں، آپ کے اپنے حالات ہیں۔ تو فروعی معاملات کو اسلام بنا لینا یہ نہیں ہے۔ اسلام ایمان، ہمارے جو مسلمانوں نے علاقے جب فتح کیے، اسلام آگے بڑھا، تو وہاں ظاہر ہے لوگ جی رہے تھے، انسان تھے، سوچتے تھے، اور پھر یہ کہ جن علاقوں میں ہم گئے، ہم تو دیہات سے نکل کر گئے تھے، وہ تو اس زمانے کی ترقی یافتہ قومیں تھیں، سپر پاورز تھیں وہ، ان کے یہاں بڑے بڑے فلسفی تھے۔ تو ہم سے جب ان کا یا ہمارا ان سے پالا پڑا، تو پھر مسلمان ہوئے نا، وہ مسلمان ہوئے تو اپنے سوالات سمیت مسلمان ہوئے۔ اب انہوں نے سوالات اٹھانے شروع کی۔ عربوں میں سوالات کا رجحان ہی نہیں تھا، اور انہیں کہا بھی یہ گیا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، بس۔ اتریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سوالات کرنا چاہتے ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ ہر سوال کا جواب آتا ہے اور پھر رسی کستی چلی جاتی ہے، اللہ اور رسول کسی حکمت کے تحت خاموش رہتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو ظاہر کر دی جائیں پھر تمہیں بری لگے۔ زیادہ متقی بننے کی کوشش مت کرو، جتنا کہہ دیا گیا اتنا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے سو حج کرو۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہر سال حج کریں ہم؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سکوت اختیار فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، میں کہہ دوں نا ہاں تو تم پر فرض ہو جائے ہر سال، اور کون ہے تم میں سے ہر سال کرنے کی استطاعت رکھنے والا؟ میں جو بات جس بات کا حکم دوں وہ عمل کرو، جس سے روکوں اس سے رک جاؤ، اور سوال مت کرو۔ غسل کے لیے جب حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے؟ اب اگر کہہ دیا جائے کہ جی گرم پانی سے کرو تو گرمیوں میں کیا حال ہوگا، کہہ دیا جائے ٹھنڈے پانی سے کرو تو سردیوں میں کیا حال ہوگا؟ غسل کرو بھائی۔ تو عربوں میں سوالات کو انکریج نہیں کیا گیا تھا کہ پوچھ لو، نہیں۔ جب وہ وہاں گئے تو سوالات سے پھر پالا پڑا، مسائل بھی بڑھتے ہیں۔ پہلے میاں بیوی ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، بس گھر کے معاملات ہوتے ہیں، پھر بہو آ جاتی ہے اور بیٹی کسی کے گھر چلی جاتی ہے، اب ادھر کے مسائل ادھر آئیں گے، ادھر کے مسائل ادھر جائیں گے، ناراضگیاں ہوں گی اور جرگے بیٹھیں گے۔ اسی طرح ہوا، علاقے تو ہم نے فتح کیے، پھر جب ان 9 مسلموں کے سوالات کے جوابات دینے کی باری آئی تو یہاں پھر ہمارے یہاں امام غزالی جیسے لوگ پھر پیدا ہوئے، تو انہوں نے باقاعدہ اس کو پھر علاج سمجھ کے اس پہ محنت کی، اسے دین سمجھ کے پھر اخذ کیا کہ بھئی ان کے سوالوں کے جوابات دینا بہت ضروری ہو گیا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے نفرت کرتے تھے، اس زمانے کے ایران سے، اور آپ کی کوشش یہ تھی کہ مسلمان اس علاقے کو نہ چھیڑیں۔ آپ نے فرمایا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایران اور عربوں کے درمیان آگ کی دیوار کھڑی کر دیتا۔ وہ وسوسوں کی زمین ہے، فتنوں کی زمین ہے، اور ہمارے ہاں جتنا بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں عقائد میں اور دیگر، وہ وہیں سے ملے ہمیں۔ لیکن چونکہ یہ لوگ عراق پہ حملے کرتے رہتے تھے تو آپ کو مشورہ دیا کہ جب تک آپ ان کو زیر نہیں کریں گے یہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے ہم کو، اس لیے مجبوراً پھر بارڈر کراس کر کے ان کا علاج کرنا پڑا، اور وہ اس چیز کو آج تک نہیں بھولے، مجبوراً انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ شاہ پر بختیار کا بیان ہے۔ خیر،
یہ جو جوابات مختلف، پھر آگے عقائد کی کتابیں بڑی بڑی تصنیف ہوئی، یہ اسلام کی اصل نہیں ہے۔ ایون کہ اب وہ فلسفے ختم ہو گئے ہیں، ہمارے یہاں پھر بھی پڑھائے جا رہے ہیں، وہ پھر بھی نصاب کا حصہ ہے۔ آج کے جو سوالات ہیں جو ملحدین اٹھاتے ہیں ان کو بنانا چاہیے نا، ایڈریس کرنا چاہیے، نصاب کا حصہ بنانا چاہیے۔ مولوی کو جن نوجوانوں سے پالا پڑنا ہے مسجد میں، ان کے بارے میں تیاری کر کے بھجوائی جانی چاہیے نا۔ بندہ جا رہا ہے سرویئر کا انٹرویو دینے، تو ڈرائیونگ والی تو تیاری کر کے نہیں جائے گا نا، اسے تو اپنی فیلڈ سے متعلق تیاری کرنی ہے۔ تو اس بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی، جتنے عقائد ایکسٹرا تصنیف کیے گئے، ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلام نہیں ہے، وہ ایسیسریز ہیں، وہ زینت السیارات ہے۔ اصل اسلام اور اصل ایمان حدیث جبرائیل میں بیان کر دیا گیا، جو یہ چیزیں کر لیتا ہے وہ مسلمان۔ غلطیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم مہینے میں کتنے وہ پے کرتے ہیں فائنز، کیمرے لگتے ہیں، نو پارکنگ کے ہوتے ہیں، نو انٹری کے ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمارا لائسنس واپس لے لیتے ہیں؟ اسی طرح کسی کو کسی کے گناہوں کی بنیاد پر اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اعلان کے ساتھ داخل ہوا ہے، جب تک اعلان نہیں کرتا کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کسی کا باپ بھی اس کو نہیں نکال سکتا۔ اگر حضور نے عبداللہ ابن ابی کو نہیں نکالا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، پھر بھی حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ جو اعلان کے ساتھ داخل ہوا ہے وہ خود اعلان کرے گا تو غیر مسلم کنسیڈر ہوگا، اسلام سے باہر، باقی گناہ گار۔ ہمیں جو تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ علیکم انفسکم، اپنی ذات پر فوکس کرو۔ آپ سارے شیشے اپنی ذات پر فوکس کرتے ہیں نا، گاڑی کے بیک میرر بھی، رائٹ والا بھی، لیفٹ والا بھی، دوسروں کی گاڑیوں کی طرف کر کے دیکھیے ذرا، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم یہی کر رہے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، وہ کسی کے پیچھے لگا ہوا تھا، سی آئی ڈی والا روک رہا تھا اسے، گاڑی وہ لائٹیں اس کی جل رہی تھی، تو یہ صاحب شیشے میں دیکھ رہے تو ٹی وی سمجھ کے دیکھ رہے تھے، آگے نہیں دیکھا انہوں نے۔ ایک تو نا آدمی دیکھتا ہے بیک میرر بھی اور سامنے بھی نظر رکھتا ہے۔ ساتھ ان کے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کے ساتھ لگے، دیکھ پکڑ، دیکھ آگے، اٹھا کر کے اگلی کو گاڑی کو لگی۔ اس نے کہا بھائی اپنی گاڑی دیکھو۔ تو ہمارا حال یہ ہے، پتہ نہیں ہم کب نکل جاتے ہیں اسلام سے، دوسروں کے اسلام کی فکر پڑی ہوئی۔ علیکم انفسکم، تم اپنی ذات کو فوکس کرو کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ لا یضرکم من ضل، دوسرا گمراہ ہو بھی جائے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت یافتہ ہو، تم ہدایت پر، اپنی ذات کو فوکس کرو، اپنی نمازوں کو چیک کرو، اپنے کردار کو چیک کرو۔ لا تجسسوا، دوسروں کی جاسوسی نہ کرو، کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، نماز کیسی پڑھتا ہے، ہاتھ کہاں باندھتا ہے، وہ نماز اس کی یا وہ جانے، اس کا اللہ جانے، کہاں باندھتا ہے یہ آپ کا درد سر نہیں۔ تو فروعی اختلافات جو ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مسلمان ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں، انفارمیشن ہے۔ ان کو بنیاد بنا کر اس امت کی توڑ پھوڑ کرنا دین کے ساتھ دشمنی ہے، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ جب ہم سٹوڈنٹس تھے، ہمارے کلاس فیلوز جو تھے وہ مختلف عقیدوں کے تھے، آپ کو پتہ، اکٹھے کھیلتے تھے، اکٹھے کھاتے تھے، اکٹھے گپیں لگاتے تھے، ٹیچروں کی بدخوئیاں کرتے تھے، مذہب کبھی زیر بحث آیا ہی نہیں تھا۔ وہ مذہب سے بالا تر، عقیدے سے، فرقے سے، مکتبہ فکر سے بالا تر محبت تھی۔ جو ہی مسجد میں گئے بڑے ہوئے
تو وہاں سے پمپ مار کے پھر باہر نکالا گیا. وہی جو 10-12 سال اکٹھے پڑھتے تھے، کوئی نفرت نہیں تھی، وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے. تو یہ ایبولا وائرس کہاں سے لگا؟ افیکٹڈ کون تھا جس نے دوسروں میں ڈالا؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی ایک کی پی سی میں اگر لگا ہوا، عموماً اسکولوں میں اسٹوڈنٹس وہ کاپی پیسٹ کر کے لاتے ہیں فلیش ڈرائیو میں، تو ان کے یہاں وائرس بہت ہوتا ہے. وہ گھر آ کے لگاتے ہیں جو ہی اپنے پی سی میں، تو وہ اس کا بیڑا بھی غرق کر دیتا. گنے والے کی ریڑھی پہ لوگ جاتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے یرکان کا، اور وہاں سے ہیپاٹائٹس سی اور بی لگوا کر آتے ہیں. وہ سارے گلاس اسے لتھڑے ہوتے ہیں قسم قسم کے جراثیموں سے. اسی طرح اسکول سے ایک مولوی اگر تنگ نظر ہے تو وہ ہزاروں بندوں کو وہ دے دیتا ہے وائرس. اس میں نہ امت کا بھلا ہے، نہ دین کا بھلا ہے، نہ انفرادی طور پر لوگوں کا کوئی بھلا ہے. ساری دنیا نے بھی ہمیں ٹارگٹ کیا اور آپس میں بھی ہم لڑ رہے ہیں. یہ اصل میں قوموں کے زوال کی نشانی ہوتی ہے. ڈی کمپوز ہو رہی ہوتی ہے جب کوئی امت گل سڑ رہی ہوتی ہے. اب پچھلی قوموں کی ہسٹری دیکھیے، جب ہم تنگ نظر نہیں تھے، دنیا پہ چھا رہے تھے. آج ایک شہر کا محاصرہ ہے، کل دوسرے شہر کا محاصرہ ہے. ہم نے جب محاصرہ کیا قسطنطنیہ کا، یہ ان کا بیت المقدس تھا، تو اندر بحث ہو رہی تھی کہ سوئی کے ناکے پہ کتنے فرشتے آتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی میری کو، حضرت مریم کو کنواری کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جائے. یہ بحثیں چل رہی تھی ان کے یہاں فقہی. وہ فرشتوں کا وزن کر رہے تھے. تو جو انجام ان کا ہوا وہ آج ہمارا ہو رہا ہے. کفر ہمارے سر چڑھتا آ رہا ہے، اور ہم آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جن کا مسلمان ہونے اور نہ ہونے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. یہ عیاشی وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑے اسٹیبلش ہوتے ہیں اور ٹائم گزارنے کے لیے کرتے ہیں. یہ جتنے بھی ہمارے ہاں فلاسفہ ہوئے ہیں اور جتنا بھی عقائد کی کتابیں لکھی گئی، یہ اس دور میں لکھی گئی جب ہم 3 بر اعظموں پر حکومت کرتے تھے. آدھا یورپ ہمارے انڈر تھا، افریقہ پورا ہمارے انڈر تھا، ایشیا تک ہم چائنا تک پہنچ چکے تھے. رات دن مدینے میں مال غنیمت کے قافلے آیا کرتے تھے. مسجد نبی کا صحن بھرا ہوا ہوتا تھا سونے چاندی سے. ہر مسلمان کو فنڈ ملا کرتا تھا، الاؤنس ملا کرتا. بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا الاؤنس لگ جاتا، جیسے برطانیہ نے اس کو اڈاپٹ کیا. یہ وہ دور تھا. اس دور میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں. اب تو لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، الحاد سر چڑھ رہا ہے، آپ کے بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. تو اللہ پاک نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو صرف اور صرف اللہ کی طرف بلائے، اپنے اپنے مکاتب فکر کی طرف نہیں. ہم عموماً جو جنگ لڑ رہے ہیں نا، وہ اسلام کی جنگ نہیں ہے، وہ اپنے اپنے مکتبہ فکر کی جنگ ہے. یہ جو کھیپیں نکلتی ہیں ہر سال 70,000، یہ 70,000 اسلام کا مجاہد نہیں ہے. یہ صرف اپنی فقہ، اپنا فرقہ بھر کر بھیجا گیا ہے، اور اسی کی وہ گن گاتا اور اسی کے وہ گیت گاتا ہے ممبر پر، اور لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ دعوت اللہ نہیں، یہ تو اپنا بھرتی سینٹر ہے. دعوت اللہ یہ ہے کہ جو اللہ کے گھر میں آ گیا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. مجھے یہاں انٹرٹین کرنے کے لیے بٹھایا گیا جیسے ریسیپشن پہ لوگ ہوتے ہیں. کسی ہوٹل میں کوئی بھی چلا جائے تو وہ اس کا مذہب نہیں پوچھتے، اسے بتاتے ہیں کہ کمرہ اتنے کا ملتا ہے، کتنے دن کے لیے چاہیے. نہ وہ اس کا لباس دیکھتے ہیں،
نہ اس کی ٹوپی دیکھتے ہیں، نہ اس کا مذہب اور نیشنلٹی دیکھتے ہیں، کام سے کام رکھتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آ گئے، ہمارا کام ہے وضو کے لیے پانی اس کو مہیا کرنا، صاف ستھری مسجد اس کو مہیا کرنا، نہ کہ سانچے پکڑ کے ہاتھ اس کے باندھنا کہ یہاں باندھو گے تو اس مسجد میں رہو گے، نہیں تو باہر نکل جاؤ، اور باہر لے کے لگا دینا کا فلاں کا داخلہ من ہے۔ صرف اللہ کی دعوت، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، صرف اللہ کی دعوت یہ کوئی معمولی کام نہیں کہ یار تم مسلمان ہو جاؤ صحیح۔ لوگ کہتے ہیں جی مسلمان، یا جو ملحدین جس چیز کو پکڑتے ہیں وہ یہ کہ اچھا یار آپ مسلمان ہونا چاہتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مولوی صاحب میں آج سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، پلیز مجھے آپ بتائیں کہ میں کون سا مسلمان بنوں۔ یہ ان کا بہت بڑا یارکر ہوتا ہے۔ اب میں اسے کہتا ہوں کہ دیوبندی یار مسلمان بن جاؤ، وہ کہتا ہے مولوی جی وہ جو دوسرا مجھے کہہ رہا ہے کہ بریلوی مسلمان بن جب آپ تو آ جائیں، وہ 6 سال سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اب اگر وہ کہتا نہیں بریلوی مسلمان نہیں ہے تو آپس میں مسلمان دیوبندی اور بریلوی کی لگ جاتی ہے، اور پھر ملحد بیٹھ کے تماشا دیکھتا لو۔ یعنی یہ ان کا بندہ کہتا ہو بھائی صاحب تم کچھ بھی بن جاؤ، اللہ کو مانو، رسول کو مانو، اس کی کتاب کو مانو، اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تم مسلمان ہو۔ آگے تم کس بس پہ جاتے ہو یہ مسئلہ نہیں۔ تو بندہ دبئی جانا، کس ایئر لائن پہ جانا، بھائی صاحب جے ڈی بی ایئر لائن مل جائے جس کا بھی کرایہ سستا ہے، جو بھی سوکھا ہے اس پہ چلے جاؤ۔ یہی معاملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جنت میں جانا ہے کسی بھی طریقے سے چلے جاؤ۔ دعوت اللہ، کسی خاص فرقے کی طرف دعوت نہیں، اس لیے کہ اس دعوت کی ابتدا بھی اللہ کی طرف، اس کی انتہا بھی اللہ کی طرف۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف۔ یہاں تو یہ بھی ہوا کہ بندہ مسلمان ہو گیا تو اسے سائڈ پہ لے جا کے سمجھایا گیا کہ تو نے بیڑا غرق بھی کیا ہے تو کدھر چلے گئے ہو۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دوسرے کو مسلمان نہ سمجھنا، یہ کوئی عوام کی بات نہیں ہے، یہ اوپر سے تلقین کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ سارے جمعے ہمارے یہاں اسی پہ ہوتے ہیں، سوشل برائیوں پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ سوشل مسائل، پڑوس کی مسجد، ہر محلے میں مسجد ہے نا، ہر محلے میں بیوہ بھی ہے، یتیم بچے بھی ہیں، کبھی کسی یہ تو اعلان ہوتا ہے مسجد سے کہ مار دو فلاں نے فلاں کر دیا۔ یہ کبھی اعلان ہوا کہ فلاں کی بچی بیائی جانے والی ہے اور اس کے لیے سارے محلے والے کوشش کریں، سارے مسجد والے کوشش کریں۔ فلاں کا بچہ بڑا بریلینٹ بچہ ہے مگر فیس نہیں ہے، سارے مل کے تھوڑی تھوڑی کوشش کریں گے تو ایک اچھا انسان معاشرے کو مل جائے گا۔ کسی مسجد سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ یہ کام تھے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانات کیا کرتے تھے مسجد نبوی میں۔ مسافر آیا ہے، اس کا حال دیکھا ہے حضور نے، اس نے کوئی درخواست نہیں کی، اس کا حال دیکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ بندے کی حالت بری ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تو نے نفل پڑھے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ خطبہ شروع تھا، یہ حضور کا ہی حکم ہے کہ جب خطیب خطبہ دینا شروع کر دے تو اس وقت اس کو سنو۔ آپ نے فرمایا پڑھو، نفل پڑھو۔ اب سب مسجد نے گھوم کے دیکھا، یہ انسانوں کی فطرت ہے، ابھی پیچھے سے کوئی آواز آئے گی سارے گھوم کے دیکھیں گے، یہ انسانی فطرت ہے۔ سب نے اس بندے کا حال دیکھا تو سمجھ گئے، مدینے والے تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے وہ۔ یہ جو مدینہ ہے نا یہ سنت کی ماں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جس چیز کو مدینے والے نہیں جانتے میرے نزدیک وہ سنت نہیں، چاہے کتنی قوی حدیث۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹنوں کا درد تھا، سب کو پتا ہے۔ آخری نماز جب آپ پڑھنے آئے تو آپ کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے، بلکہ پاؤں لٹکے ہوئے تھے جب آپ کو کندھوں سے، دونوں کندھوں سے اٹھا کے لایا گیا۔ وہ جو زہر دیا گیا تھا، زہر نے اعصاب پر اثر کیا تھا۔ یہ جو لوگ طاقت کی دوائیاں کھاتے ہیں نا، سنکھیا والی، ان کے گھٹنے جواب دے جاتے ہیں۔ اس لیے ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو حکیموں کی دوائیاں کھاتے ہیں نا طاقت والی، یہ بیڑا غرق کر دیتی، ان میں زہر ہوتا ہے، اور زہر سب سے پہلے اعضاء پر، جو جوائنٹس ہیں ان پہ اثر کرتا ہے۔ وہ زہر دیا گیا، اس کے نتیجے میں اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بیٹھا کرتے تھے، آپ ایک پاؤں کھڑا رکھتے تھے، دوسرے پاؤں پر بیٹھا کرتے، تو یہ ایک فطری بیٹھنا ہے۔ ٹیڑھا ہو کے ایسے کر کے بیٹھنا جو ہے، یہ ایک غیر فطری بیٹھنا ہے۔ جس دن حضور اس طرح بیٹھتے تھے، صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج حضور کے گھٹنے درد کر رہے ہیں، اور آپ پاؤں پر نہیں بیٹھے۔ آج میں نے بھی صبح نماز اسی طرح پڑھی، پاؤں درد کر رہا تھا۔ وہ جو پیچھے ان کو پتا تھا کہ ریگولر نماز کیا ہے، اور کسی دن جب وہ بدلتی تھی تو ان کو پتا چل جاتا تھا کہ آج کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے، حضور کو یہ تکلیف ہے، اس لیے وہ پھر اپنا بیٹھنا بیٹھے رہتے۔ اب ایک آدمی وہ نماز حضور کے پیچھے پڑھ لے، کہیں یمن سے آئے اور وہ جا کے بتائے کہ حضور ایسے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ سنت نہیں بن جاتی۔ مدینے والوں نے پیچھے دیکھا تو انہیں پتا چل گیا کہ بھائی یہ مسئلہ اس بندے کے ساتھ کیا ہے۔ جو ہی جمعہ ختم ہوا، لوگوں نے وہ ایک ایک کر کے کھسکتے رہے اور اپنے گھر سے جو کچھ تھا وہ لا کے اس بندے کو دے دی۔ حضور نے بھی اپیل نہیں کی چندے کی، اس بندے نے بھی نہیں کی، صرف حضور کے حکم سے کہ اٹھو پڑھو، اور ان کا دیکھنا اور سمجھ جانا کہ حضور کیا چاہتے ہیں۔ اگلا جمعہ آیا، وہ بندہ اچھے احوال میں آیا، کپڑے صاف ستھرے، شہزادہ بن کے آیا۔ اب بیٹھا تو حضور نے پھر فرمایا پڑھیں نفل، اٹھو پڑھو۔ صحابہ نے پھر پلٹ کے دیکھا تو دل خوش ہو گیا، جس کو دیا تھا نظر بھی آیا۔ ایک تو وہ بھی ہوتے ہیں نا کہ منہ چوئی تو ٹھڈ کھوئی، جتنے مرضی ڈال دو ان کا حال تبدیل ہی نہیں ہوتا، وہ پھر اگلے دن اسی چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں اسی احوال میں۔ صحابہ کا دل خوش ہو گیا، جو ہم نے مدد کی تھی اس کے آثار نظر آ گئے۔ بس اتنا ہی حضور ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو جس کی تم نے مدد کی ہے اس کا حال کیا ہے۔ بس یہ دو واقعات ان کا پس منظر یہ ہے۔ تو مسجد نبوی میں تو یہ ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا، حضور نے نہیں نکالا اسے، حضور کے گھر تک وار کیا اسے۔ اللہ کی طرف دعوت دے، اس منبر کو مس یوز نہ کرے۔ یہاں وہ رسول کی نیابت کرتا ہے، رویہ رسول والا رکھے۔ جس طرف رسول نے دعوت دیا اس طرف دعوت دے۔ جو چیز اس سے پہنچانے کا حکم دیا گیا، بلغوا عنی ولو آیا، میرے بھی ہاف پر، اصل میں قیامت تک دعوت دینا تو حضور کا فریضہ ہے نا، حضور رسول ہے نا قیامت تک، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ لوگ کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کافہ بہت لمبا ہے۔ ایک علاقے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے علاقے میں بڑی احتسالی ہے، ہمارے لیے دعا کریں۔ جمعے کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اور بندے نے کہا اللہ کے رسول اتنے ہاتھ اٹھانے سے کام نہیں بنے گا، وہاں بیڑا غرق ہو گیا بالکل، اور اٹھائیں۔ حضور مسکرائے اور آپ نے اتنے اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔ یہ کافہ بہت لمبا ہے، قیامت تک یہ دین پہنچانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ یا تو حضور کو قیامت تک زندگی دی جاتی، یا حضور کا قرض کسی اور کے ذمہ ڈال دیا جاتا، حضور کا فرض کسی اور کے ذمہ ڈال دیا جاتا۔ وہ صحابہ کو سونپا گیا۔ میدان عرفات میں ٹیک اوور، ہینڈ اوور ٹیک اوور سیریمنی ہوئی ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے ان تک پہنچاؤ۔
جو یہاں موجود نہیں. یہ ذمہ داری لگی ہے. صحابہ نکلے, ہم تک پہنچا ہے نا, کسی نے پہنچایا نا, ہم گئے تو نہیں کہیں لینے, کوئی لے کر آیا ہے نا. اسی طرح قیامت تک یہ قرآن بلغوا عنی ولو آیا, قرآن کی بنیاد پر ہم وہ امت ہیں جسے تبلیغ کا حق حاصل ہے. اس لیے کہ اصل اسکرپچر ہمارے پاس ہے, آسمانی وحی ہمارے پاس, دوسرے لوگ اپنی کتابیں کھو چکے ہیں, ترجموں سے انہوں نے اس کو ری ٹرانسلیٹ کیے, اصل کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لوگ پوچھتے نا کہ جی مسلمان تو ہر جگہ تبلیغ کرنے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو تبلیغ نہیں کرنے دیتے. بھائی صاحب ہمارے پاس تو لائسنس ہے, اور آپ کو پتا یہ جو باہر فٹ پاتھوں پہ رکھ کے بیچتے ہیں بلدیہ چھاپے مار کے اٹھا لیتی ہے. ہم آفیشل ہیں, ہم آسمان والے کی طرف سے آفیشل مبلغ ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس اس کا میسج موجود ہے, رسالہ موجود ہے, کلام موجود ہے. اس کے بھی آپ, اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور چیز حق تبلیغ نہیں دیتی. باقی سارے مذاہب میں چیزیں موجود ہیں, روزے رکھنا ان میں موجود ہے, نماز پڑھنا ان میں موجود ہے, چلہ کشی ان میں موجود ہے, والدین کی عزت کرو ان کے مذہب میں حکم ہے, زنا ان میں بھی حرام ہے, شراب ان میں بھی حرام ہے, جھوٹ بولنا ان میں بھی برا ہے, بددیانتی باقی مذاہب میں بھی بری ہے. کوئی ایسی اچھائی اسلام میں نہیں ہے جو دوسرے مذاہب میں نہ ہو. کوئی مذہب نہیں کہتا شراب پیو, اس مذہب کے باغی شراب پیتے ہیں. ہندوؤں کا شرابی اپنے مذہب کا باغی ہے, مسلمانوں کا شرابی اپنے مذہب کا باغی ہے, ان کا زانی اپنے مذہب کا باغی ہے, ہمارا زانی اپنے مذہب کا باغی ہے. یہ سارے جتنے بھی اس علت کے عادی ہیں, برائیوں کے عادی ہیں, وہ اپنے اپنے مذہب کے باغی ہیں, وہ نمائندگی نہیں کرتے اپنے مذہب کی. جو اچھے لوگ ہیں ہر مذہب میں وہ اپنے مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ہر مذہب کے اندر باقی ساری اچھائیاں موجود ہیں. آپ کو پتا ہے بعض جگہوں پہ تو وہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں, آنےسٹ ہیں. یہاں اے سی والی, وہ گاڑیوں کے اے سی والی, آپ کہتے ہیں جی وہ سکھوں کے پاس چلے جاؤ یار, جو گیس دکھاتے ہیں وہی ڈالتے ہیں. کتنی چلتی ہیں سکھوں کی دکانیں, مسلمانوں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ جاتے ہیں دکان پہ, پاکستانی جنٹا سین بھی موجود ہے, جرمنی کا بھی موجود ہے, آپ کیوں کہتے ہیں جرمنی کا دو؟ آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمان بے ایمان ہے, ملاوٹ کرتا ہے. وہ کافر ہیں لیکن کم از کم ان چیزوں میں جو اوپر لکھا ہے وہ اندر ہوگا. ہمارے یہاں وزیر اعظم کے گھر تک جعلی دوائیاں جو ہے وہ سپلائی ہوتی. تو اس لحاظ سے یہ ممبر اس کتاب کی امانت ہے. یہاں سے اگر دعوت دینی ہے تو اس کتاب کی طرف دو گے, اپنے اپنے فرقے کی طرف نہیں. یہاں سے اتر جاؤ, سوالوں کے جواب دو لوگوں کو, لیکن دعوت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً. حضور نے نصاب دے دیا کہ پہنچانا کیا ہے, میرے بیہاف پہ پہنچاؤ, یہ اصل ذمہ داری میری ہے, لیکن چونکہ تم میرے امتی ہو لہذا باپ کا قرض اولاد اتارتی ہے. ہم بینیفٹ تو اس امت کا لے رہے ہیں, جو کشادگیاں ہیں وہ تو ہم استعمال کر رہے ہیں, لیکن جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں کرتے. ایک ایسا بندہ جو میس میں کھائے, وہاں کے غسل خانے استعمال کرے اور جا کے کمرے میں سو جائے, وہ جو کمپنی نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ نہ کرے, تو کمپنی کتنے دن اس کو رہنے دے گی وہاں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ جو ہمارے اندر کتنی چیزیں انسٹال ہیں وہ بار بار روکتی ہیں, کیا کر رہے ہو تم؟ تمہیں تو ڈیوٹی یہ سونپی گئی تھی کہ اپنے مسلک حقہ کے لیے بندے بھرتی کرو, تم اللہ کے لیے کر رہے ہو. مسالک مکاتب فکر ایک سوچ ہے, وہ ٹریکس ہیں, بندے کی اپنی پسند ناپسند پر ان میں سے کس کو اختیار کرتا ہے, جبر نہیں اس میں. وَعَمِلَ صَالِحًا,
اعمال صالح کرے. بات یاد رکھیں آپ کہ جب دعوت دیں گے نا کتاب کی تو سب سے پہلے جو بندہ دعوت دینے والا ہے اس کے کردار کو دیکھا جائے گا کہ اس کی بات مانو یا نہ مانو. آپ کو پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر کیا لے کر کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ کی کتاب. آپ نے ایک آیت تک نہیں پڑھی, آپ نے تمام قبیلوں کے نام لے لے کر مکے والوں کو اکٹھا کر لیا. فرمایا کیف وجدتمونی, تم نے مجھے کیسا پایا؟ آج ہم میں سے بڑا کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ 100 بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. سب نے یہ کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں, ہمیں آپ پہ اعتبار ہے, آپ سے ہمیں جھوٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے, آپ ایک بہترین باپ کے بہترین بیٹے. آپ نے پھر وہ لٹمس ٹیسٹ لیا ان کا. آپ نے فرمایا اچھا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, کیا کہو گے؟ یہ میکسیمم سٹریس ہے صداقت کا. وہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ مریخ تو سے نا, ادھر ہی سے چل کے آئے تھے نا حرم میں. وہ دیکھ کے آئے تھے کہ کوئی لشکر نہیں ہے. محمد کی صداقت کا امپیکٹ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کس نبی کے امتی؟ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی لشکر نہیں ہے لیکن ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے, آپ کی بات پر اعتبار کریں گے, اس لیے کہ آپ نے آج تک ہم سے جھوٹ نہیں بولا. اس پر قرآن بھی کھڑا ہے, اس پر اسلام بھی کھڑا ہے. قرآن پر کوئی اللہ کی مہر نہیں, جبرائیل کے دستخط نہیں. چیز پہ رکھو تو ٹھنڈا کرنا نہیں شروع کر دیتا, ادھر رکھو تو جلانا نہیں شروع کر دیتا. اس کی سب سے بڑی سند محمد الرسول اللہ ہیں. یہ قرآن محمد کی مسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے راوی ہیں حضور. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے, وہ کہتے ہیں اسے سورہ نساء میں لکھو, اسے سورہ توبہ میں لکھو, اسے سورہ انفال میں لکھو. وہ جہاں رکھواتے ہیں وہیں رکھا جاتا ہے, جو لکھواتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے. تو پورے دین کا منبع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. قرآن وہیں سے نکلا ہے. گفتہ اللہ بوج, حضور نے بلایا اور اللہ کہتا ہے اللہ بلا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور رسول دونوں بلائیں تو فوراً لبیک کہو, سارے کام چھوڑ دو نماز سمیت. اب حضور کی تو آواز آئی, پتہ چل گیا حضور نے بلایا ہے. مجھے کیسے پتہ چلے گا اللہ نے بلایا ہے؟ فرمایا حضور کے بلائے کو اللہ کا بلایا سمجھو. تمہیں کیا پتہ اللہ نے بلایا؟ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں, حضور نے بلایا ہے, انہوں نے نماز مکمل کی, تشریف لائے. آپ نے پوچھا میں نے تمہیں بلایا تو ان کا میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا قول نہیں سنا, اور جس کی تم نماز پڑھ رہے تھے وہ تمہیں ادھر بلا رہا تھا. یہ تو اسی طرح جیسا بندہ کسی خالی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو اور مدیر اسے کہہ رہا ہو کہ تال ہے نہیں, اور وہ کہا نہیں میں کسی کھڑکی پہ کھڑا ہوں. تمہارے لیے اللہ نے یہ کہا ہے چھوڑو جاؤ نبی سے بات کرو, جو نبی کہہ رہے ہیں وہ کر کے آؤ, جہاں نماز چھوڑی ہے وہیں سے شروع کر دو. کوئی سجدہ سہو نہیں ہے, کوئی نماز ٹوٹی نہیں ہے. تم وہاں بھی اللہ کے کام میں تھے, یہاں بھی اللہ کے کام میں. عامل صالحا, حضور کو جب کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو فرمایا وثیابک فطہر, اے نبی دامن پاک رکھنا. اس فیلڈ میں انگلیاں بہت اٹھتی, پہلے سے ہی صاف تھا. آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آخر تک تبدیلی نہیں ہوئی. مال غنیمت سے مسجد نبوی کا سین بھرا ہوتا تھا, حضور کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا. کمبل بدلی کر کے گدا نہیں لگایا,
کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد نے اپنی رسالت میں سے گدہ کما لیا، بڑے بڑے محلات بنا لیے، سر لگتا تھا حجرے میں اوپر، اتنی جگہ نہیں تھی، لوگ خودکشی کرتے ہیں غربت کی وجہ سے، کہ حضرت عائشہ سوتی رہیں اور حضور نفل پڑھ لیں، وہ لیٹی رہتی تھی مردے کی طرح سامنے ٹانگیں پسار کے، اور جب حضور سجدہ کرتے تو ان کے پاؤں کو ہلاتے، وہ ٹانگیں پیچھے کر لیتی اور حضور سجدہ کرتے، ٹانگیں پیچھے کر کے جگہ بنانی پڑتی حضور کے سجدے کی۔ اس سے بھی تنگ گھر کسی غریب کا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنی آل پر صدقہ حرام کر دی احتیاطاً، کہ یہ نہ کہا کہ اپنی فیملی کو امیر کرنے کے لیے دعوت دی ہے، کوئی بینیفٹ نہیں لیا، دامن کو صاف رکھا ہے کہ ہاتھ نہ اٹھیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ہماری تشکیل و مسجد درویش بن کرم میں، تو وہاں جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھی بھی تھے، کلین شیپ تھے، انہیں اعلان کے لیے کھڑا کیا گیا۔ یہ تبلیغی جماعت والے بڑے ماہرین نفسیات ہیں، کھڑا کیا کہ بھائی اعلان کریں آپ، تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے ہماری زندگی میں کیسے آ جائیں، اس پہ بات ہو گیا، تشریف رکھیے نماز کے بعد۔ ایک بنگالی کھڑا ہوا، اس نے کہا پہلے اپنے شکل دیکھو تم ہمیں رسول کے طریقے بتائے گا، بس اتنی۔ اگلے مہینے کے بعد سے روزہ لگ، اگلے مہینے آج ٹھیک ٹھاک داڑھی رکھی ہوئی تھی، انگلی اٹھی نا، جب آپ دین کا کام کریں گے لوگ پھر آپ کی طرف اشارہ کریں گے کہ صاحب ہم بھی کریں گے، لیکن ذرا آپ بھی اپنا آپ دیکھ لیں، اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ تو اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی درستگی ہو جاتی ہے، آپ کو پتا ہوتا میں نے اگلے مہینے پھر سامنا کرنا ہے لوگوں کا۔ تو عامل صالحا، اعمال درست رکھے، اعمال صالح کرے۔ اگر اعمال میں جھول ہوگی تو وہ دعوت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے کہ بندے کی ہمیشہ نظر، یعنی ایک بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ یہ دعا کھائیں گے تو آپ کو گھٹنے کا یا جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا، اس نے اتنی موٹی پٹی گھٹنوں پہ باندھی ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ خود کی نہیں کھا لیتا۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر زبیر صاحب ہوتے تھے پار سامنے اسلام آباد کلینک میں، تو پٹھان تھے، اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا رکھی تھی، بہت نیک انسان تھے، اور اللہ نے شفا بھی اسی طرح رکھی تھی، یعنی جس کا کہا جاتا نا کہ اگر وہ چٹکی بھر کے خاک دے دے اور اللہ شفا دے دے، اس قسم کا تھا معاملہ۔ میں اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو ایک مریض کو دو بندے لے کر آئے پکڑ کے سائڈوں سے، اس کو گھٹنوں کا درد تھا، تو آگے ڈاکٹر صاحب بھی پٹیاں چڑھا کے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی وہاں تھے تو اس نے مریض نے کہا پشتوں میں کہ خانہ خراب نے میرا علاج کیا کرنا، یہ تو خود باندھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اسے نہیں پتا تھا ڈاکٹر جو ہے وہ پختون ہے، انہوں نے بھی پشتوں میں کہا کہ ساتھ والے کمرے میں دوسرا صحت مند ڈاکٹر بیٹھا ہو، ڈاکٹر عبد المطیر ہوتے تھے، کہا کہ اس کے پاس لے جاؤ ان کو۔ اور پھر وہ بہت ہنسے کہ یہ ہوتا ہے لوگوں کی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ مولوی گناہگار نہیں ہوتا، ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتا، بیمار ہوتا تو ڈاکٹر کس چیز کا ہے؟ لہذا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام آدمی کو گناہ چھپانا واجب ہے اور عالم کے گناہ چھپانا واجب تر ہے، اس لیے کہ لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور وَعَمِلَ صَالِحًا، اعمال صالح کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی ماننے والوں میں سے ہوں۔ یہ نہ کہے کہ نہیں مجھے تو چھوٹ ہے، آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں قانون ساز کیا کرتے ہیں؟ قانون بناتے ہیں عوام کے لیے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ وہ نو انٹری سے انٹر ہوں گے، کالے شیشے پر پابندی ہے وہ لگوائیں گے، اسلحہ ان کے پاس، یعنی لائسنسی اسلحہ لینا وہ تو ہی نہیں سمجھتے، وہ تو ساری عوام لے رہی ہے۔ فن خوانی ہے کہ ہمارے پاس غیر قانونی ہو۔ ٹریفک والے نے روکا ہے، اس کو سسپینڈ کروا دیا،
اوہ ہم قانون بنانے والے، تم ہمیں قانون سکھا رہے ہو؟ دین میں ایسا نہیں. دین میں باقی 5 نمازیں پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 پڑھتے تھے. باقی پر 1 مہینہ روزے فرض تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے بھی رکھتے تھے اور جمعرات اور پیر کا بھی رکھتے تھے. 6 پارے آپ تہجد میں پڑھتے تھے اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، تراویح کی طرح نہیں پڑھتے تھے تیز تیز. رات گزر جاتی تھی، پاؤں پہ سوجن ہو جاتی. جس کام میں بھی دیکھیں گے آپ حضور نے دعوت دی ہے تو خود وہ کام کیا ہے. عاملہ صالحان، یہ دوسری مشکل جو ہے وہ منزل ہے. وقال اننی من المسلمین، اور اس میں نیکی کا تکبر نہ آئے. یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے نیکی کا. بندہ جوں نیک ہوتا چلا جاتا ہے اس میں یہ خناس، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا مقبول بندہ ہوں، میں دوسروں سے ذرا وکری ٹائپ کا بندہ ہوں، میں اللہ سے زیادہ کلوز ہوں، لہذا میں جس کو دعا دوں وہ رد نہ ہو، میں جو مانگوں وہ فوراً ملنا چاہیے. اور جب ان میں سے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی چیز نہ ہو تو اسے غصہ آئے، وہ پھر گلے کرے. ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے وہ مسلمانی کی قیمت مانگ لیتے ہیں نا اللہ سے. کرکٹ جب چل رہا ہوتا ہے، ایشیا کپ یا کوئی بھی کپ، تو ہمارا اسلام بس وہ کرکٹ گیم میں ہوتا ہے، یا اللہ کیچ گروا دے افریدی کا. یار یہ بھی کیا ہے، وہ بھگوان سے مانگ کے لے گئے اور ہم اللہ سے مانگتے رہے، کچھ نہیں ملا ہمیں. میچ ہارنے کے بعد مسجد میں کم از کم 2 صفوں کی کمی ہو جاتی ہے، نمازیوں کی ناراض ہو جاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ان کے لیے بے ایمانی کرے. ان کے کھلاڑی کھیلیں نا، اللہ کا ڈراپ کروائے، اندھا کر دے ان کے بیٹسمین کو، نظر ہی نہ آئے اسے گیند، سیدھی وکٹوں میں جا کے لگے. بنگلہ دیش کا میچ ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے یا اللہ میں دے دے، وہ بھی مسلمان ہے. ادھر پاکستانی ٹیم ہے، ادھر سارے، اللہ کیا کرے بھائی، ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے، کھیلو جیت لو. اب نمازوں کے بدلے تم مانگ رہے ہو. عام مسلمان بن کر رہے. جتنا بوجھ پڑے، آپ دیکھتے ہیں درخت کو جتنا بھی پھل لگتا ہے وہ جھکتا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ بات یاد رکھو کہ نیکی اور بدی کبھی بھی برابر نہیں ہوتی. وَلَا تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، اندھیرا اور روشنی کبھی برابر نہیں ہوتی. دھوپ، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، دھوپ اور سایہ کبھی برابر نہیں ہوتا. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہوتا. تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر بدی کا نتیجہ نہیں نکل رہا تو بدی نیکی برابر ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے. نتیجے کا دن نہیں ہے یہ، نتیجے کی جگہ نہیں ہے یہ. نتیجے نکلیں گے. انٹرول سے پہلے فلم کا اور رخ ہوتا ہے، ہر الزام ہیرو کے پیچھے ہوتا ہے، پولیس ساری ہیرو کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی. انٹرول کے بعد معاملات سلجھنا شروع ہو جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کیس جو ہے وہ اس کے حق میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آخر میں وہ ولن جو ہے وہ جوتے کھا رہا ہوتا ہے، معافیا مانگ رہا ہوتا ہے. یہ زندگی اسی طرح ہے. یہ دنیا کا فیز انٹرول سے پہلے کا فیز ہے، پھر انٹرول ہونا ہے، برزخ آ جانا ہے. اس کے بعد پھر دیکھیں ہیرو کا کیا بنتا ہے اور ولن کا کیا بنتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انٹرول پہ ختم ہو جائے. ہوگا ایک دن. یہ اللہ پاک نے فرمایا میرے ذمہ ہے کہ میں کافروں کو بتاؤں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، یہ میرے ذمہ ہے کہ میں کافروں کو یہ جتلاؤں کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں. یاد رکھو بدی اور نیکی برابر نہیں ہے. بظاہر بدی والا اوپر لگتا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کافروں کے لیے دنیا مزین کر دی گئی اور وہ تمسخر اڑاتے ہیں ایمان والوں کا کہ دیکھو جی یہ کیسے مسلمان ممالک کے کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور یہ دیکھو کافروں کے ممالک جان کے کتے بھی فلاں کرتے ہیں. یہ پہلی بات. یہ تو دنیا اسباب کی دنیا ہے. اللہ پاک نے کسی پر پابندی نہیں لگائی. جس قسم کا نظام انہوں نے بنایا اس قسم کی دیانت داری اپنے یہاں قائم کر لو تم لوگ، تمہارے یہاں نتائج نکل آئیں گے.
اللہ نے جو قانون بنایا، اللہ کی جو سنت ہے وہ ریپ میں پوری ہو جائے تو بچہ پیدا ہو جاتا. آپ دیکھیں نا، وہ ریپ جو ہوتا ہے غیر قانونی چیز ہے، غیر شرعی چیز ہے، اللہ کے حکم کے خلاف، لیکن سنت اس کی یہ ہے کہ وہ جب قانون پورا ہو گیا تو وہ ہو گیا، اور نہیں پورا ہوا تو لوگ 20-20 30-30 سال مانگتے رہے اللہ سے، نہیں ہوا. آپ اس باب کو اختیار کرو، وہ نظام بناؤ، دیانتدار بنو، انگلی اٹھے اپنا چھوڑ دو، سامنا کرو انکوائری کا، چالان کرواؤ جس طرح وہاں کے وزیر اعظم کی بیوی کرواتی ہے، اور اس کو سسپینڈ نہ کرو چالان کرنے والے کو، اسے پروموٹ کرو. تمہارے یہاں بھی یہی نتائج نکلیں. اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ مسلمان غریب ہیں جی، مسلمان ہو کر بھی؟ کہیں اللہ نے قرآن حکیم میں وعدہ کیا کہ جو تم مسلمان ہوگے تو جبرائیل تمہارے گھر آ کے ڈرافٹ دے جایا کرے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اللہ نے تو کہا دین کی طرف آؤ گے تو تمہارے مفادات کو زک لگے گی، قربانی دو گے تو اس کا اجر بھی قیامت کے دن پاؤ گے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. برائی کو برائی سے نہیں، برائی کو اچھائی سے مٹانا. وال چاکنگ جب ختم کرتے ہیں تو سفیدی والے ڈبے لیے پھرتے ہیں بلدیہ والے، جہاں دیکھا کالا لکھا ہوا اس کے اوپر سفیدی پھیر دی. ہم دنیا میں وہ لوگ ہیں جو برائی مٹانے آئے ہیں، اسے دگنا کرنے نہیں آئے. اس نے ایک کی یا پلٹ کر ہم کریں گے تو برائیاں دو ہو جائیں گی، ڈبل کوٹ ہو جائے گا، سیاہی پھیل جائے گی. کہا گیا کہ تم شاک ابزاربر بنو، برائی کا جھٹکا اپنی ذات پر برداشت کرو، اسے دین تک مت جانے دو، دین کو نقصان مت پہنچانے دو، تمہیں صلہ اللہ دے گا اس کو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو تمہارا دشمن تھا کأنہ بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، وہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بند کر دو.